میری بہن آدھی رات کو الارم لگا کر سوتی، اٹھ کر ایک لکڑی کی تختی نما چیز اپنے پیٹ پر باندھ لیتی اور کہتی میں جلد حاملہ ہو جاؤں گی۔ اس نے مجھے کسی کو بھی کچھ بتانے سے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ کئی دن میں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن جب یہ معمول بن گیا تو مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ایک رات میں نے سونے کا ڈرامہ کیا، آدھی رات کو وہ اٹھی اور اپنے پیٹ پر اسی تختی نما چیز کو باندھ لیا۔ اس کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تجسس کے مارے میں اس کے پیچھے گئی تو دیکھ کر میری روح لرز گئی۔ تو وہ سٹوری میں اور میری باجی ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، ہماری ایک دوسرے سے کافی گہری چنتی تھی، اگر پھر اچانک باجی کے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے کیونکہ میری باجی کافی خوبصورت تھی۔ اب جوانی میں بھی تو خوب روپ چڑھا رکھا تھا، سو بہت سے رشتے ایک ساتھ آنے پر گھر میں بڑوں نے اچھے رشتوں پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، جبکہ باجی صرف 11ویں جماعت کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ میں اور باجی تو اس اچانک افتاد سے گھبرا گئے اور ہم لوگوں نے باقاعدہ واویلا شروع کر دیا کہ باجی کی شادی ہرگز جلدی نہ کی جائے۔ تو گھر والوں نے سمجھایا کہ ابھی تو چھان بین کریں گے، پھر بعد میں کوئی رشتہ پسند آیا تو شادی تک پہنچنے کی خیر۔ خدا خدا کر کے 3 سال مزید گزر گئے۔ اس دوران ایک لڑکا جو ہر لحاظ سے گھر والوں کو مناسب لگا، اس سے باجی کی بات پکی ہوئی، اور یوں کچھ ہی عرصے میں میں اور میری پیاری بیجی پیا گھر صدارگی میں اکیلی رہ گئی۔ ہمارا ایک بھائی تھا جو بیرون ملک ہوتا تھا اور باقی ہم دو ہی تھی۔ اس طرح جب کبھی باجی کی آمد کا پتہ چلتا تو میری تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ اب پھر باجی آ رہی تھی اور مجھ سے ان کا انتظار کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ آج رات ایمان باجی کچھ دنوں کے لیے یہاں رہنے آ رہی تھی۔ وہ میری بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میری دوست بھی تھی، اس لیے ہمیشہ ہی اس کے آنے پر خوشی ہوتی۔ اس کی شادی کو 1.5 سال ہو چکا تھا۔ وہ جب بھی آتی اس کا یہاں سے جانے کا دل نہ کرتا اور ہمیں زبردستی اس سے گھر بھیجنا پڑتا کہ آخر کو تو وہی ان کا گھر تھا۔ آج بھی میں نے جلدی جلدی سب کام نپٹائے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بہن بہت خوبصورت اور ایک صحت مند لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بالآخر رات کے 9 بج گئے اور وہ گھر آ گئی۔ میں اس سے خوش دلی سے ملی، مگر اس کی حالت پہ حیران تھی۔ اس کا رنگ بہت مرجھایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑ گئے تھے، اس کے بالوں کی چمک کہیں کھو گئی تھی اور وہ روکھے اور بے جان نظر آ رہے تھے۔ سب نے اس کے حلیوں کو نوٹ کیا، اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بہانہ بنا کر ہمیں مطمئن کر دیا۔ میری امی نے کہا وہ کچھ دن یہاں رکے گی تاکہ دوبارہ اس کو کھلا پلا کر صحت مند کیا جا سکے، لیکن یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی کہ ایمان باجی نے یہاں رکنے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 11 بجے تک اپنے شوہر کے ساتھ واپس گھر چلی جائیں گی۔ میں باجی کو دیکھ کر پہلے ہی حیران تھی، اب ان کی بات سن کر مزید پریشان ہو گئی۔ باجی تو جب بھی یہاں آتی تھی یہاں کم سے کم 1-2 دن ضرور رکتی تھی، اس کے علاوہ ان کا اپنے سسرال جانے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے مجھے کہا گھر میں میری نند کی شادی ہے اور مجھے بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، اس لیے مجھے جلدی جانا ہے، پھر کبھی آ جاؤں گی۔ ان کی بات پر میں تھوڑا مطمئن ہو گئی۔ 3 گھنٹوں میں نے نوٹ کیا کہ باجی کچھ خاموش اور پریشان سی تھی، لیکن میں نے اسے اپنا وہم ہی جانا۔ چند گھنٹے مجھے ان کے ساتھ بہت مزہ آیا۔ رات کو 11 بجے ان کے شوہر انہیں لینے آئے اور وہ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی میں اداس ہوگی۔ میں نے سوچ لیا تھا جیسے ہی ان کی نند کی شادی ہوگی میں ایمان باجی کو 1 ماہ یہاں پر رکنے کا کہوں گی، ان کی کسی معذرت کو نہیں سنوں گی۔ ان کی نند کی شادی کی تیاریوں میں 1.5 ماہ ایسے ہی گزر گیا۔ باجی کے بغیر میں بہت اداس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے ان کو فون کر کے گھر آنے کو کہا، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ مجھے سخت پریشانی ہوئی، میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ باجی نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، انہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ فون پہ بھی بہت کم کرتی تھی۔ خیر یہ رات میں نے مشکل سے گزاری۔ اگلے دن میں نے سوچ لیا تھا کہ آج انہیں خود ان کے گھر جا کر زبردستی یہاں لاؤں گی۔ میری امی نے میرے فیصلے کو سراہا۔ شام کو میں ان کے گھر چلی گئی، مگر باجی نے ایک بار پھر میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے کافی اصرار کیا اور مشکل سے انہوں نے ساتھ چلنے کی حامی بھری۔ میرے سامنے انہوں نے ایک بڑا سیاہ رنگ کا شاپر اپنے بیگ میں رکھا۔ میں نے ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور خوشی خوشی ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ ابھی وہ اتنا بول بھی نہیں رہی تھی جتنے پہلے بولا کرتی تھی۔ میں نے سوچا ان کی شادی کی تھکاوٹ ہو گئی ہے، اس لیے میں نے اسی رات ان کو جلدی سونے کا کہا۔ میں ان سے پہلے سو گئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو باجی نے اپنے پیٹ پر دوپٹہ اچھی طرح باندھ رکھا تھا اور چھینچ کا گول لکڑی کا تختہ نما ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا جس پر دوپٹہ باندھا گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے ان کو جھنجھوڑ کر اٹھایا، ان سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ ایمان باجی نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہ بتاؤں گی۔
اگر میں نے بتایا تو وہ یہاں نہیں آئیں گی۔ ان کی دھمکی پر میں خاموش ہو گئی۔ وہ میری بڑی تھی، دراصل وہ میرے اکلوتے ماموں کی بیٹی تھی۔ ان کے ماں باپ کا ان کے بچپن میں ہی ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ تب میری امی اور ابو نے گود لیا تھا اور بہت پیار سے پالا تھا، اس لیے میں نے ان سے زیادہ سوالات نہیں کیے اور نہ ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتی تھی۔ میں نے ان سے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کیا۔ کچھ دن رہ کر باجی اپنے گھر چلے گی، لیکن وہ روز ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، لیکن میں نے سوچا باجی کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ کچھ دن تک میں اس بات کو بھول چکی تھی۔ اگلے ماہ باجی خود ہی یہاں رہنے آ گئی۔ ان کے آنے پر میں بہت خوش ہوئی۔ میں اور وہ ساتھ سویا کرتی تھی۔ اس بار میں نے نوٹ کیا کہ باجی سیاہ شاپر سے کچھ ادویات نکال کر کھا رہی تھی۔ صبح، شام اور رات 3 وقت وہ گنتی کی چند نیلی پیلی گولیاں ایک ساتھ کھاتی۔ میں پریشان ہوگی، مجھے لگا شاید وہ بیمار ہیں کیونکہ ان کی صحت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، باجی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں میں نے ان سے پھر ادویات کھانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا یہ طاقت کی سپلیمنٹس ہیں، امی کو میں ہر بار کمزور لگتی ہوں اس لیے میں یہ کھا رہی ہوں تاکہ میری صحت اچھی ہو جائے۔ ان کی ہر بات پہ میں نے شکر کا سانس لیا اور ان کی زندگی بھر صحتیاب رہنے کی دعا کی۔ رات کو جب میں سو گئی، انہوں نے دوبارہ وہ تختی نما لکڑی کا ٹکڑا اپنے پیٹ پر باندھ لیا۔ اگلے دن مجھے دوبارہ سے وہی حیران ہوئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ان سے کہا، باجی مجھے بتا دیں کہ آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میرے کہنے پر انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا اگر میں نے ان سے کچھ پوچھا تو وہ ناراض ہو جائیں گی۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت برا لگا۔ میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب سے کچھ نہیں پوچھوں گی۔ کچھ دن گھر رہ کر وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میں ابھی تک اس بات کو سوچتی رہی تھی۔ میرے اندر تجسس بڑھتا جا رہا تھا اور میں اس تختی نما لکڑی کے ٹکڑے کے پیچھے کا راز جاننا چاہ رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد ایمان باجی کی جانب سے خبر ملی کہ ان کے سسرال والے کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے وہ گھر پر اکیلی ہیں۔ میری امی نے مجھے ان کے ساتھ جا کر رہنے کو کہا۔ میں خوشی خوشی باجی کے گھر آ گئی۔ میں نے یہ سوچا کہ اب تختی نما لکڑی کے ٹکڑے والے راز سے بھی پردہ اٹھ جائے گا۔ میں بہت پرجوش تھی ان سے ملنے کے لیے اور یہ راز جاننے کے لیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آپ باجی کی صحت پہلے جیسی ہو چکی ہوگی۔ آج 1 ماہ بعد میں ان سے ملی تھی، لیکن انہیں دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ ان کا رنگ پہلے سے زیادہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے اور وہ پہلے سے بہت کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے اداسی سے ان سے کہا کہ باجی آپ سپلیمنٹ لے رہی ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ ایسا کریں، ڈاکٹر سے کہہ کر اپنی دوا چینج کروا لیں، آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا ان گولیوں کا۔ یہ سن کر ایمان باجی کا رنگ فک ہوا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ انہوں نے کہا کچھ دن پہلے انہیں بخار ہو گیا تھا، اس لیے وہ کمزور لگ رہی ہیں۔ گھر والے پریشان نہ ہو جائے اس لیے انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ یہ دوائیاں بہت کام کی ہیں۔ میں نے باجی کی بات پر گہری سانس خارج کی۔ پتہ نہیں انہیں کیا ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بات سن کر مطمئن نہیں ہوئی۔ ایک بخار سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن میں باجی کو یہ کچھ نہ کہہ سکی۔ میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ دن بہت اچھا گزرا۔ اس بار بھی وہ پیٹ پر دوپٹہ باندھ کر سوئی جس کے درمیان وہ گول سا تختی نما لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ اس بار بھی میری ان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ خیر رات ٹھیک سے گزری تھی۔ اگلے دن میں ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ باجی نے بہت انکار کیا مگر میں زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے آئی۔ پتہ نہیں وہ انکار کیوں کرتی تھی۔ گھر میں سب باجی کے آنے سے خوش ہو رہے تھے۔ ان کے آنے سے ہی گھر میں رونق لگ جاتی تھی۔ آدھی رات کو باجی نے دوبارہ وہ گولیاں دودھ کے ساتھ لی۔ مجھے تو ڈر لگتا تھا کہ باجی کو نقصان نہ پہنچ جائے، مگر میں چھوٹی تھی اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ رات کو میرے سونے کے بعد پیٹ پر وہ لکڑی کا ٹکڑا باندھ دیتی۔ اس بات کا پتہ مجھے صبح چلتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پتہ کر کے رہوں گی اس کا راز کیا ہے۔ کبھی نہ کبھی تو باجی مجھے بتا ہی دیں گی۔ کچھ دنوں کے بعد باجی سسرال چلی گئیں۔ کچھ دن تک ان کے سسرال والے آ رہے تھے، تب تک میں نے ان کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹ چکی تھی۔ میں نے ہمت کر کے ان سے لکڑی کے ٹکڑے کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا اس بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کے پیچھے کا راز جاننا چاہتی تھی، آخر ایسا کیا تھا لکڑی کے ٹکڑے میں۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا، باجی میرے سونے کے بعد وہ لکڑی کا گول سے ٹکڑا باندھتی تھی۔ میں نے کچھ سوچا پھر سونے کا ڈرامہ کیا۔ باجی نے کمرے میں چھوٹا بلب جلا لیا۔ باجی کو لگ رہا تھا میں سو رہی ہوں، مگر ایسا نہ تھا۔ انہوں نے مجھے بلایا پر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ میں سو گئی ہوں۔ انہوں نے ابھی تک لکڑی کا ٹکڑا نہیں باندھا تھا۔
کچھ دیر گزری اور وہ پیٹ پر گول تختی نما لکڑی کو باندھ کر اٹھ کر کمرے سے باہر گئی۔ میں نے ان کا پیچھا کرنا چاہا، میں چھپ کر ان کے پیچھے گئی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی کہ وہ عبایا پہن کر نقاب کر رہی تھی کہ میں جا رہی تھی، مگر کہاں۔ میں ڈر کر سوچنے لگی۔ میں نے پہلے سوچا کہ ان سے جا کر پوچھ لوں، لیکن مجھے خیال آیا کہ شاید مجھے اس تختی نما لکڑی کا راز معلوم ہو جائے گا، اس لیے میں رک گئی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی میں نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں احتیاط سے ان سے کافی پیچھے چل رہی تھی۔ وہ ایک جگہ آ کر رکی اور ایک جھونپڑی نما گھر میں داخل ہو گئی۔ میں حیرت سے اس جھونپڑی کو دیکھ رہی تھی جہاں پر ہر جانب موم بتیاں اور دیے روشن تھے۔ ایک جگہ آستانہ لکھا ہوا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی، باجی یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ میں چھپ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ اس وقت باجی کے ساتھ ایک نقاب پوش اور عورت بھی تھی جو ایک تخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے میری باجی سے کہا، یہ نیا نقش لو اور روز پیٹ پر باندھ کر سو جاؤ۔ ہر 10 دن بعد تمہیں نیا نقش لینے آنا ہوگا، جلد میں تمہیں اولاد کی خوشخبری مل جائے گی، اور وہ دوائیاں لینا مت چھوڑنا ورنہ بچہ نہیں ہو سکے گا، اسے باقاعدگی سے لیتے رہنا، اور یہ بات تمہاری سانس کے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہو ورنہ اثر نہیں ہوگا اس نقش کا، اور تمہارے بچے پر بھی نہیں ہوگا۔ اس عورت کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ باجی باہر آتی میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ کیا باجی یہ سب بچے کے لیے کر رہی تھی؟ ان کو کب سے ایسی بات پر یقین ہونے لگا تھا؟ میرا دماغ مختلف باتیں سوچنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا مجھے ان سے اس بارے میں پوچھنا چاہیے تھا؟ لیکن وہ مجھ سے بڑی تھیں، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں ان سے پوچھ سکوں۔ اگر میں پوچھ لیتی تو شاید وہ مجھ سے سخت ناراض ہو جاتی کہ میں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس رات کے بعد میں بہت ٹینشن میں تھی۔ اب تو یہ معمول بن گیا تھا، باجی جب بھی میکے آتی گولیاں لے کر آتی اور پیٹ پر وہ گول سی لکڑی بھی باندھ دیتی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں بہانے سے ان کے سسرال رہنے گئی۔ ان کے ساس سسر شوہر کو کسی فوتگی پر جانا تھا۔ اس بات میں ان کے ساتھ رہنے پر خوش نہیں تھی بلکہ اداس تھی۔ آدھی رات کو مجھے باجی کے رونے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی، ان سے رونے کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اچانک انہوں نے رونا بند کیا اور میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، لگتا ہے کام ہو گیا ہے اور کوئی خوشخبری ملنے والی ہے۔ پیٹ میں اٹھتے تیز درد کی وجہ سے دوبارہ رونے لگی۔ میں نے جلدی جلدی باجی کا پرس اٹھایا، انہیں قریبی ہاسپٹل لے گئی۔ میں حیران تھی کہ کیا واقعی اس لکڑی کے ٹکڑے کا کمال تھا۔ میں نے گھر کسی کو فون نہیں کیا تھا تاکہ کوئی پریشان نہ ہو جائے۔ سارے راستے وہ روتی رہی تھی مگر ساتھ ساتھ خوش بھی تھیں اور یہ سوچ رہی تھی اور اس عورت کو دعائیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس عورت پہ یقین نہیں تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے ان کے معائنے کے بعد بتایا کہ ایسا اس لیے ہوا ہے کہ وہ کسی دوا کی ہیوی ڈوز لے رہی تھی، ابھی کچھ خبری نہیں ہے۔ باجی مایوس ہوگی۔ مجھے کچھ یاد آیا، میں نے ان کا پرس کھنگالنے لگی۔ اس یاد شاپر کو میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو دیا جس میں دوائیاں تھیں۔ باجی نے مجھے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ مجھے ان کے گھونڈنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اپنی طرف سے میں نے عقل مندی کا کام کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے سب ادویات چیک کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بچہ روکنے والی دوا ہے، آپ یہ کیوں لے رہی ہیں؟ اس سے آپ کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہم دونوں بڑا حیران ہوئے۔ ایمان باجی نے ڈاکٹر سے کہا، ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ادویات تو میری ساس ان کا کہنا ہے کہ میرے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا اور جب میں یہ کھاؤں گی تو جلد ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ نے ان کی بات کی نفی کی اور کہا کہ وہ سب لینا چھوڑ دیں ورنہ واقعی آگے مشکلات ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ وہ رات ہماری پریشانی میں گزری۔ باجی نے سب مجھ سے شیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا اس لیے میں تمہارے ساتھ گھر نہیں آ رہی تھی کیونکہ میری ساس نے منع کیا تھا، لیکن واقعی مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری ساس نے بڑے ہاسپٹل سے یہ دوائیاں خاص طور پر میرے لیے لی ہیں، ان کی سہیلیوں کی بہوؤں کو بھی اس سے جلدی بچہ ہوا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی ساس کی بجائے ڈاکٹر پہ یقین تھا۔ میرا کہنا تھا آپ کی ساس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا ان کی ڈاکٹر نے غلطی سے یہ دوا دے دی ہے، لیکن ایمان باجی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ بلاخر لمبی بحث کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جب ساس آئے گی ان سے ہی بات کریں گے تاکہ سب کلیئر ہو جائے۔ تب تک باجی یہ ادویات کھانا چھوڑ دیں گی کیونکہ وہ کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ باجی نے اور میں نے اس بات پہ اتفاق کیا۔ اب ہمیں ان کی ساس کے آنے کا انتظار تھا۔ کچھ دنوں بعد وہ آ گئی تھیں، وہیں پر تھیں۔ میری بہن نے وہ ادویات کھانا چھوڑ دی تھی اور انہیں چھوڑنے کے بعد ان کی صحت واقعی اچھی ہو رہی تھی۔ اب تو ان کو میری بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن وہ کہہ رہی تھی ان کی ساس کو کسی نے غلطی سے ایسی دوا دے دی ہے۔ میری ساس میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی۔ میں نے باجی سے کہا آج رات سب پتہ چل جائے گا۔ جب ان کی ساس آئی تو وہ سب مہمانوں میں مصروف تھی۔
گھر پر مہمان ان سے ملنے آئے تھے، اس لیے ہم بات نہ کر سکے۔ لیکن آدھی رات کو جب باجی نے ان سے پوچھنا چاہا تو ان کے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بولی مجھے کسی کے گھر جانا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آدھی رات کو چلی گئیں۔ باجی نے بتایا کہ وہ اپنی بہن کے گھر گئی ہوں گی۔ خیر ہم نے ان سے اگلے دن بات کرنے کا سوچا، لیکن اگلے دن انہوں نے اکیلے میں باجی کو سختی سے وہ دوا لینے کی ہدایت کی اور نقش باندھنے کا کہا۔ پھر وہ دوبارہ چلی گئی۔ ایمان باجی ان سے کچھ بھی پوچھ نہ سکی۔ ایک دو دن مزید ایسا ہوا، ہم پریشان ہو گئے۔ 5 روز سے وہ رات کو جاتی اور فجر کے بعد واپس آتی۔ ہم دونوں اب کشمکش کا شکار تھے۔ گھر میں کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ساس رات کو گھر سے غائب ہوتی تھی۔ ہم نے سوچا کیوں نہ ان کا پیچھا کیا جائے، آخر وہ روز اپنی بہن کے گھر کیوں جاتی تھی۔ ہم دونوں چوری چوری ان کے پیچھے گئے۔ یہ دیکھ کر ہمیں حیرت ہوئی کہ وہ اسی آستانے میں داخل ہو رہی تھیں۔ ہم دونوں چھپ گئے اور چھپ کر ان کی بات سننے لگے۔ ان کی ساس نے کہا تھا کہ ایمان کو تب تک بیوقوف بنانا ہے جب تک اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے دے۔ انہیں ارسل کی شادی اپنے گھرانے میں کرنی ہے، جبکہ ارسل بھائی نے ایمان باجی سے اپنی پسند سے شادی کی ہے اور وہ اس شادی کو توڑنا چاہتی ہیں۔ ایمان باجی یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ باجی سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا۔ باجی نے بتایا کہ میری ساس مجھے پسند ہی کرتی تھی، انہوں نے میرے شوہر ارسل کی وجہ سے مجھے قبول کیا تھا۔ اب سمجھ آیا انہیں ادویات کا اور اس لکڑی کے ٹکڑے کا کوئی چکر نہیں تھا، بلکہ یہ مجھے بیوقوف بنا رہی تھی اور وہ ادویات بچہ نہ ہونے والی تھی۔ میری بہن پریشان ہو کر رونے لگی۔ میں نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا آپ ایسا کریں کہ ساس کا یہ منصوبہ خراب کر دیں۔ انہوں نے پوچھا کیسے؟ میں نے کہا آپ روز ان کو کہیں کہ آپ ادویات لے رہی ہیں، آپ وہ گول لکڑی کا ٹکڑا کچھ وقت کے لیے کہیں چھپا دیجئے گا، ایسے ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ ساس سے جھوٹ بولتی کہ میں وہ دوائیاں کھا رہی ہوں۔ اس کی ساس مطمئن تھی، پر میری بہن میرے سامنے رویا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اب ان دوائیوں کے بعد وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی، ان کا شوہر انہیں طلاق دے دے گا۔ انہیں روتا دیکھ کر میرا بھی رونے کا دل کرتا، لیکن میں انہیں حوصلہ دیتی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بارے میں صرف ہم دونوں بہنوں کو علم تھا، ہم نے کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں روز اپنی بہن کو تسلی دیتی اور کہتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں تاکہ ان کی ساس ان کو بہکا نہ سکے۔ میری بہن نے ایسا ہی کیا۔ تب اچانک ہی 2 ماہ بعد میری بہن کو ماں بننے کی خوشخبری ملی۔ وہ دن ہم سب کے لیے عید کا دن ثابت ہوا۔ ارسل بھائی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے گھر میں ایک فنکشن رکھا۔ ان کے دل میں ایمان باجی کی محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، مگر ایمان باجی کے ماں بننے پر ان کی ساس حیران رہ گئیں۔ وہ غصے میں گھوم رہی تھی۔ میں اور ایمان باجی ان کے چہرے سے آسانی سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ وہ کتنی حیران اور پریشان ہیں۔ میں اور میری بہن، ان کے شوہر، میرے گھر والے بہت خوش تھے، لیکن ان کی ساس غصے میں تھی۔ ایک رات پھر وہ آستانہ پر گئیں اور ہم ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ میں نے باجی سے ان کو ویڈیو ریکارڈ کرنے کا کہا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ کھڑکی سے وہ ویڈیو بنانے لگی۔ ہمیں ان کی آوازیں آنے لگیں کہ باجی کی ساس اس صورت پر غصہ ہو رہی تھی، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہارے اس نقش اور دوائیاں دینے کے باوجود میری بہو ماں بننے والی ہے۔ میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے مگر تم نے اچھا نہیں کیا۔ باجی کی ساس اس سے لڑ رہی تھی۔ وہ عورت فوری گھبرا گئی اور کہا میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، تمہاری بہو نے میری بات پر عمل نہیں کیا ہوگا، بجائے مجھے کچھ کہنے کے تم اپنی بہو سے جا کر پوچھو۔ باجی کی ساس کو مزید غصہ ہے۔ اس نے کہا میری بہو نے ہر روز تمہاری بات پر عمل کیا ہے، میں خود اس پر نظر رکھتی تھی، تم اب بہانہ بنا رہی ہو۔ میں نے تمہیں ہر ماہ جو پیسے دیے ہیں وہ واپس کر دو، ورنہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ اس عورت نے جواب دیا تم نے غلط کیا ہے اپنی بہو کے ساتھ، میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، اگر تم یہاں سے نہ گئیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی، اور جب ثبوت ان کو دکھاؤں گی تو پکڑی میں نہیں تم جاؤ گی۔ یہ سن کر ساس گھبرا گئی۔ سوچا کہ اگر پولیس نے بیچ میں انہیں گرفتار کر لیا تو ان کا بیٹا ان سے نفرت کرے گا، اور وہ صورت میں ملامت کرتی باہر آ گئی۔ ہم دونوں کو کھڑا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ایمان باجی نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہا یہ ثبوت میں اپنے شوہر کو دکھاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا اب انہیں اتنی بڑی اتنی بری خصلت کی مالک ہے۔ آپ نے مجھے میرے شوہر سے بدگمان کرنا چاہا تھا، اس ثبوت کے بعد وہ آپ سے بدگمان ہوں گے۔ ویڈیو دیکھ کر وہ ساس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی وہ شرمندہ ہیں اور یہ سب انہوں نے آستانے کی عورت کے بہکاوے میں آ کر کیا ہے۔ وہ معصوم نوکر لوگوں کو ایسے ہی بیوقوف بنا کر لوٹتی تھی، مجھے پتہ نہیں چلا اس نے میں پاگل بن گئی۔ ان دوائیوں اور لکڑی کے نقش سے کسی کی اولاد نہیں ہوتی، بلکہ اس عورت کے کہنے پر میں نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نفرت میں اندھی ہو چکی تھی، مجھے معاف کر دو۔ ہمیں ان کے چہرے پر بالکل بھی شرمندگی محسوس نہ ہوئی۔ ہمیں پتہ تھا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی تھی تاکہ ان کا بیٹا ان کی اصلیت کو پتہ نہ چل جائے۔ میری بہن نے
بنا ساس کی بات سنے سب گھر والوں کو وہ ثبوت دکھایا۔ باجی کی ساس رو رہی تھی کیونکہ وہ سب گھر والوں کے سامنے ان کا اصل چہرہ آ گیا تھا۔ میرے بہنوئی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمان باجی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کی ماں آگے کچھ بھی الٹا سیدھا کر سکتی تھی۔ اب ان کا بھروسہ کرنا مشکل تھا۔ وہ ویڈیو ایمان باجی نے اپنے فون میں سیو کر رکھی ہے کیونکہ وہ اس آستانے والی عورت کا راز بھی فاش کرنا چاہتی تھی تاکہ لوگ ایسی عورتوں کو بہکاوے میں آ کر اپنا گھر نہ تباہ کریں۔